Thank you, Ijaz bhai. Shukriya ji. Very thought-provoking. We will go to questions and answers, and please, brothers and sisters, do raise your hand. Dr. Hamid Mia, I think, wants to comment. Okay. Please, Dr. Saab, welcome. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کا جو ذکر تھا آپ کا وہ ذکرہم وہ ہمارا ذکر تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کپل آف کوشچنس, کیونکہ ہم کئی دفعہ بیچ میں کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں ورگلا رہا تھا, ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے state of Iblis and those who follow him. جب ہم یہ کہتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ وہ کوئی سیپریٹ اینٹی ہے جو ہمیں انفلوئنس کرتی ہے. پاسبل ہے ادر پیپل آر سیپریٹ اینٹیز, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیطان ہے وہ انسان ہے. انسان کے اندر یہ فیسٹس ہیں. وہ کبھی جب وہ نفس امارہ پہ ہوتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے, جب وہ نفس لوامہ میں ہوتا ہے تو شیطان ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی غلطی کو کائنڈ آف ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ نفس مطمئنہ پہ ہوتا ہے تو تب وہ پیس میں ہوتا ہے, تب وہ الائن ہوتا ہے ان حدود اللہ سے. تو ہمارے اندر شیطان کانسٹنٹلی موجود ہے, جو جب بھی ہم غلط ڈیزائر کو جنم دیتے ہیں یا ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو ہم شیطان ہوتے ہیں. ہر کوئی باہر نہیں ہے. ہاں, باہر جو وسوسے جو میڈیا کے اوپر وسوسے ڈال رہا ہے یا جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, جو مائنڈ جو باہر ہیں وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں, دوز آر obviously, کیونکہ قرآن تو شیطان کہتا ہے نا کہ جو انسان بھی حدود اللہ سے باہر رہ کے کام کر رہا ہے وہ شیطان ہے. تو آئی تھنک جب ابھی ہمیں تھوڑا سا کیئرفل اس سینس میں بھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا وہ ہمیں یہ کر دے گا, ہم تو خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. تو that was one of my point. My question is, آپ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس میں ایک بڑا عجیب و غریب سا نکتہ ہے جو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ملائکہ سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا and then they prostrated him. اب یہاں پہ جو ہے الا ابلیس, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ابلیس کے علاوہ. اس میں جو بڑی اچھی ایکسپلینیشن, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, دس پوائنٹ نیڈز ایلیبوریشن. اس میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے اپنا, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو عربک کی وہ جو محاورہ ہے اس کے ساتھ ابلیس و آدم میں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آل مین آ گئے ہیں ایکسیپٹ کسی لیڈی کا نام لے لیا جائے, تو وچ مینس کہ وہ ڈفرینٹ ہے اس سے. تو یہ ایک عربک کا ایک وہ کانٹیکسٹ میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے تھا, کیونکہ ابلیس اگر ملائکہ میں سے ہوتا تو پھر تو وہ ڈس اوبے کر ہی نہیں سکتا تھا. Exactly. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نے کیا نام ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, وچ از فائن, کیونکہ آپ نے خود ہی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ابلیس جو ہے وہ تو ایویڈنس بیسڈ ہے نا. تو اگر آپ نے فردر اس کو کرنا ہے, مے بی یو انڈرسٹوڈ اٹ بیٹر دین می. جب اس کا ٹرانسلیٹ کیا تو اس میں لگ ایسے رہا تھا کہ ایکسیپٹ ابلیس کے, تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ابلیس بھی انہی ملائکہ کا ایک آدمی تھا جو کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, باقیوں نے کر لیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عربک ڈکشنری کے اندر اللہ کا مطلب ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ ابلیس آئے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسپیشی کی بات ہو رہی ہوتی, پچھلی اسپیشی کی بات نہیں ہوتی, ایکسیپشن آ جاتی ہے, ایکسیپشن آ جاتا ہے. اور اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں جو اگر ملائکہ کا ذکر بھی ہوتا, اگر وہ انہی میں سے ہوتا تو ملائکہ کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف جائے. اس نے کہا سجدہ کرو, سب کو کرنا پڑتا, تو ملائکہ تو نہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آبویس تھا بالکل. لیکن
اللہ کا اور بھی ہے کہ وہ اس اسپیشیز میں نہیں تھا, وہ کوئی اور تھا, وہ ہم تھے, وہ انسان تھا بیسیکلی. تو اب یہاں پہ جو ایشو ہے کہ اگر وہ انسان تھا تو پھر تو وہ ذکر تو پھر ہمارا ہے, کیونکہ وہ سارے انسان ہیں نا. ان میں سے جو بھی قرآن کے حدود کے باہر کام کر رہا ہے وہ ابلیس ہو جاتا ہے, جو اندر رہ کے کر رہا ہوتا ہے وہ انسان ہو جاتا ہے یا مومن ہو جاتا ہے. تو ہمارے اندر کانسٹنٹلی یہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم شیطان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, انسان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور مومن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ایک ہی ہمارے, اگر ڈیزائر ایسی آ رہی ہیں جو غلط ہیں تو ہم شیطان ہیں, اگر ڈیزائر ایسی آ رہی ہیں کہ ہم الائن ہیں ود قرآن کے کانسیپٹ سے تو ہم انسان ہے یا مومن ہے, جو بھی. تو آئی تھنک اگر ہم اس سینس میں اس کو دیکھیں تو ہمیں اور یوز بھی ایسی ہی ٹرمینالوجی کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم وہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں, rather than somebody else is forcing us to do it. Forces around us, obviously there are forces who are pushing us like media ہے, اور جو بھی dominant forces ہیں وہ ہمیں جو ہمارے ایجوکیشن کو چینج کر رہی ہیں, ہمارے مائنڈس کو چینج کر رہی ہیں, وہ بھی ہیں سارے شیطان. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اس طرح اگر ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں نا, تب ہمیں پتا ہوگا کہ who we are fighting for ourselves and fighting for those who are against the Quran. Thank you, Dr. Saab. Ifsar bhai, میں ان کا thank you Dr. Saab for elaboration. اس میں ایک پوائنٹ جو probably میں نے مس کر گیا ہوں. فرسٹلی آپ کا thank you for pointing the امارہ, لوامہ and مطمئنہ کا. وہ پوائنٹ میں نے نہیں انکلوڈ کیا بیکاز پریزنٹیشنز بہت لمبی ہو جانی تھی, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. جی, اب اگلا سوال وسیم رشید صاحب کا ہے. جی وسیم بھائی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, congratulations, it's very good presentation, lot to learn. Thank you. There are few things which comes to my mind over the last 1 week. I've been actually going through these few other things, not from the point of view, but I've been listening to some of the other religion, that what is their concept of God, just to clarify that. Let's see what those people say about, or they do have their concept of the concept of God. And to be honest, they have picked few things which goes in Quran, along with Quran, but then they slip away, and they slip away in such a way that that is not their desire, that is not their intention, but that is, even these people, they do think, but they are astrayed in certain direction. I don't know, the concept starts with the concept of God, that is the primary thing, but these people, they start from the same thing, but they then go into total astray, and they then go into a sort of loop where they cannot come out, and then it's absolutely nightmare. That is one aspect. You might elaborate on that. Other thing is, see, within our own sort of Islam, where a lot of people like Sharia and Tariqat and other, their intention is not based on desire, but they go into a certain direction. And I know the Quran is saying that those people who are just stuck, and when the light shines, they just go two steps and the light goes away, and then they are at the same place. So that is another aspect of it, that can they be in the Hizb Shaitan. And the third thing is, which is also going into the same line, like the first one, Surah Fatiha, Siratul Mustaqim and Waladwalin. Who are those Waladwalin? Are they Hizb Shaitan, or they are astrayed from the Sirat Mustaqim? These are the three things which might require a little bit of more elaboration. Yeah, that's one. No, thank you very much for your 3 points. First point regarding religion. I think we all were once religious people.
Yeah. And so we know what kind of mentality we had. And I attended some of Dars as well. If you remember, you probably came along as well. Yeah. And in those, it is impossible that if somebody is not trying to look at the Quran as a pure book of guidance, to get guidance of the Quran. But the issue which I always look at the Quran and do not let my mind go in that direction is that if we wait that all these religious people will one day change and then we will establish the system of Deen, then probably I will need a few million years of life, and all of us, all those who have come to the pure Quran. So these people have to decide themselves. This is a big question which comes to our mind, that those who have not received the message, and whether if they had received the message, will they would have accepted. So again, statistically, we have to look at it, that to people whom we have given the message, how many of them have come to the Quran? Yeah. And let me give my own statistics, not one. They all came through their own choice. And I think Dr. Hamid Mia has covered it extremely well, better than myself, in his talk on sexual energy. And he very vehemently and categorically, to the annoyance of one of our members, said that I'm only responsible for myself and I'm not responsible for others. The thing is that our self is a self-contained complete unit. It has its own unity, it has own integrity. People have to make their own decision, but that doesn't mean that we should not give the message. We must give the message because that strengthens my own self, and that is important. When I give message to someone, when I give book to someone, like Iftikhar Bhai dishes out a lot of free books to others. So it strengthens his self. And that is the important thing. Whether somebody comes or doesn't come. For example, last time he mentioned that we have a reduction in numbers on this our meeting or talks. And I anticipated it. In fact, we have gone down in numbers slowly as compared to my expectations, because the more we will delve into Quran, people will find it very hard to digest. It's a very difficult message. It goes against our desires. And you have to persist. And you have to not become hopeless. The second point is, yes, there are only two categories, Hizbul Shaitan and Hizbullah. And we can check it out. It's very easy to check it out. All those people who are partially towards the Quran and also not fully committed, try to discuss with them. And you will find out yourself that they are not fully committed because some of their own desires, their own inner shaitan is preventing them from fully committing towards the path of Allah. This is the way Allah has created. It's not my book or your book. That is the way I look at it. So there are strictly two parties, Hizbullah and Hizbul Shaitan. And we gradually move from Hizbul Shaitan, which is our default position, into Hizbullah. As Dr. Hamid Mia has just said, that this Shaitan will not leave us till the time I die. And Iblis is not going to leave me. I can become desperate. I can become hopeless. I can, leave it anytime. And that is why Allah says that He is Shaheed. He is all the time looking at us. If you remember, Huwa ma'akum aina ma kuntum, He has said that to give us reassurance that He is with us. So He is one of our participants. So presently we are 20 and He is the 21st. So we should not, there is no place for despondency, and we have to remind ourselves continuously. I also feel at times, I'm sure all of you feel at times, that we are not getting the desired results, or because we go for numbers. It's not a question of numbers. It's the question of those selves which are required for the system of Deen. And that is our responsibility, because when we give the message, when we discuss, when we question, answer, our self develops. So there are strictly two parties. And if we are in doubt, we should try to establish it. For example, very easy around our relations and others. The incident which I mentioned was with one of our relations, and they were interested, and we have been giving them books for some time, and they don't read it.
read those books, and they still come back because they have doubts. It's very difficult to remove these suspicions and doubts about our desires, that why so many people can go wrong. How can so many, whole world is in more or less in Hizb Shaitan. So it's not a question of numbers. Once we have joined Hizbullah, our self will tell us that we could not bring this change within us if we had not come to the Quran. That is the basic evidence which we have to look at our own inner self. And that is the way I look at it. I continuously ask myself question every other day, could I become this without the help of the Quran? The answer is always big no, because I didn't know about it. So how can I become something which I didn't know? So I hope I have answered this, some part. No, it wasn't the, thank you very much. It's a bit more explanation. Actually, these are the things which there are few things actually in my mind, that this word desire, and then the other word is fikr, which is to think about. Now, the relationship between desire and fikr, and then it comes to the knowledge. And these are sort of interlinked somehow. And some of the time you have to put a sort of blinker on your, not blinker, is some other word, direction. And that direction has to come through Quran, that you have to divert your desire or rein your desires on that to keep yourself on the Sirat-e-Mustaqim. Desire will come, and the same thing goes with the knowledge. Knowledge is whatsoever you get, you have to direct it toward the right path, otherwise you can be astray. That's what I think. It can be easily very slippery slope, and people might not, they just go into a certain achievement of results which are not in the line of Sirat-e-Mustaqim. The result or the goals are based on their own desires, and that divert them from going into the right path. And the third, this word of zikr means that going through this Quran once again and again. And the way this lecture is just to remind us once again all those aspects which can just, for the time being, some of the time the verses which don't remember, but a lecture like this, you all of a sudden recall those things. And it's a chain of, see that today's your lecture, actually it gives all those references which are mostly to do with the shaitan. And if anybody, in addition to your lecture, want to go through that, it will open up so many other dimensions of shaitaniyat. And if you go opposite to that, to define the Sirat-e-Mustaqim. Wasim Bhai, I'll have to come in. Okay, thanks, sir. Thank you for our dear sister Mudassira Zafar Saiba to ask a question or a comment. Thank you. Ji, walaikum assalam, bhan. Welcome. Thank you for coming. भाई साहब बड़ी मेहरबानी और बड़ी खुशी होती है. मेरी बेटी आज भी लेक्चर में है. She had been waiting for your presentation. Excellent. और हाँ जी, बड़े शौक से सुना है. और जो हामिद साहब का क्वेश्चन, उस पर भी बहुत उछली है कि यार दिस वाज, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. मैंने कहा चलें जी, आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब आ गया ना. अब वो जो एक और उसकी है बात, वो आपने बोली एक आयत कोट की 50:18 जिसमें था काना मिनल जिन, जिन में जो भी इसकी है. हाँ, असल में इनके बच्चों के साथ मसला ये है भाई साहब कि ये जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं. घर में जब कभी मुझसे कोई बात हो रही होती है या कुछ भी, तो उनको कुछ और समझ आ रही होती है. अब ये कंफ्यूज हो जाती है. अब मुझे कहती है कि ये काना मिनल जिन, सो इट मीन्स के वो शैतान है, क्या वो जिन था? अच्छा, फिर जब आप कोट कर रहे थे आयात 7:16 जिसमें है कि बिकॉज यू हैव थ्रोन मी आउट ऑफ द वे, यानी इट्स अ डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन शैतान एंड गॉड.
تو اب وہ کہتی ہے کہ اب اس کو یہ پھر فیل ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی یہ اٹ مینس کہ یہ شیطان جو ہے اٹس اے ڈفرنٹ سیپریٹ اینٹی who is and has been in clash with God. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پر مزید وہ ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ بچی کا مزید کلیئر ہو جائے. اور اینڈ ون مور تھنگ بھائی صاحب کہ اگر آپ یہ بھی گائیڈ کر دیجئے کہ جب تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک بچے پڑھیں گے انڈرسٹینڈ کریں گے تبھی ان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی گرہیں ہیں یہ کھلتی جائیں گی. اس کے لیے ان کو خود تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اف یو پلیز say something about this as well. تھینک یو بہن. آپ کے میں نے تینوں پوائنٹس میں بریفلی ان کو آنسر کر دیتا ہوں جو میری سمجھ ہے. ڈاکٹر حامد میاں بھی سن رہے ہیں, I'm sure he will like to add. پہلا تو جو پوائنٹ ہے جن والا وہ یہ ہے, جن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے, آنکھوں سے اوجھل ہو. ٹھیک ہے نا, اس کا بیسک روٹ میننگ ہے. آپ اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں لغات القرآن میں. اور جن کا لفظ جمع جان بھی آیا ہے کہ پہلے یہ کریشن تھی جو غالباً کوئی فائر سے تھی, غالباً نہیں مجھے کہنا چاہیے, فائر کا لفظ یوز ہوا ہے, اس کی تھی. تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جن جو ہے ان ریلیشن ٹو یہ بدوین جو ہوتے ہیں, جو نومیڈز ہوتے ہیں عرب, ان کے سلسلے میں بھی آیا ہے کیونکہ نظر نہیں آتے, تو وہ آبادیوں کے سلسلے میں بھی آیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز تھی جو نظر نہیں آتی. کانا من الجن, کہ وہ نظر نہیں آتا, انسان کو نظر نہیں آتا. ابھی ہمارا ابلیس اور شیطان کدھر نظر آتا ہے ہمیں, تو وہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ چیزیں جو بچے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسی چیزوں میں الجھے نہ, قرآن کی اسٹڈی میں اپنے آپ کو ٹائم دیں. جو بیسک ایشوز ہیں نا ان کو پہلے آپ سمجھ لیں. ایمان ہے, اعمال صالح ہیں, مکافات عمل ہے, ایز اے گائیڈنس قرآن میں کیا باتیں آئی ہیں. شیطان جو ہے ڈیزائرز کے ساتھ ہے, ابلیس بھی ڈیزائرز کے ساتھ ہے, صرف دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے. ایک جو ہے وہ ہوپ لیسنس کے ساتھ ہے, ڈسپیئر کے ساتھ ہے, اللہ کی بلیسنگ سے پرے لے جاتا ہے, اور اس کے بعد جب زندگی اس پاتھ پہ ہماری چل پڑتی ہے تو شیطان جو ہے وہ پھر ان ڈیزائرز کو لے کے ہمیں آگے چلتا ہے. تو اس طرح ان دونوں کو آپ کر لیں. سمپل یہی ہے کہ دونوں جو ہیں ہماری ڈیزائرز کے ساتھ ہے, ہماری آؤٹ لک کے ساتھ ہے. یہ اگر وہ پوائنٹ یہ سمجھے, اور اس میں بحث مباحثہ میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک سیلف کنٹرول کا طریقہ ہے نا کہ جو بات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے, قرآن نے کہا ہے کہ جس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے اس کا علم پہلے حاصل کر لیں پھر اس پہ جائیں. اگر ہم پری میچورلی جائیں گے تو وہ ایسے فساد پڑنے والی بات ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, بچوں کی آپس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ اسکول میں جانے کا مقصد ہے ایجوکیشن لے, جو اس وقت جس طرح کا نظام ہے اس کی ایجوکیشن لے, سکسیسفل ہو جائیں, ان دا مین ٹائم پڑھائی کریں. اور وہ جو سیلف کنٹرول ہے وہ اس کا حصہ ہے ذات کو آگے لے جانے کا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم نے بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور بچوں نے بھی کی ہیں کہ کیا نام ہے, وہ جلدی جا کے آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں, ان کو پورا علم ہوتا نہیں ہے, واپس آتے ہیں پھر اپسیٹ ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ویسٹ آف ایفرٹ ہوتا ہے اور ڈسکریج انسان ہو جاتا ہے. بعض لوگ قرآن سے بہت دور بھی چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس میں بچوں کو جو بنیادی ہے نا وہ یہی ہے, جو میرا خیال ہے میں نے وہ ایک ہماری پریزنٹیشن تھی ٹریننگ کے اوپر, اس میں بھی کور کیا تھا. تو میں ایسے کروں گا ایک اور پریزنٹیشن اس پہ, وی کین پٹ اٹ ٹوگیدر, کہ بیسکس کیا ہیں in teaching and educating children. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈائلاگ کا, تو قرآن جو ہے یہ میٹافوریکلی کافی اس میں ورسز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ آل عمران میں رائٹ ایٹ دا بگننگ قرآن نے کہا ہے کہ اس میں میٹافوریکل ورسز بھی ہیں اور ورسز جو اسٹیبلشڈ میننگز والی بھی ہیں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہ یوز کیا ہے قرآن نے, جو مجھے سمجھ آئی ہے, it's not a dialogue really between some Iblis was standing there اور اللہ سے ہو رہا ہے, وہ سمجھانے کے لیے ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈائلاگ ہماری دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے. دیکھیں نا, جو بھی لوگ اللہ کے نظام کے خلاف جاتے ہیں وہ ڈٹ کے کہہ رہے ہیں اللہ کو, ہوا معکم اینا ما کنتم. اللہ ہر روز سن رہے ہیں ہر انسان کو جو اس کے راستے کے خیس جاتا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم تیرے سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو انسان ہے نوئنگلی کہ یہ برابر کے انسان ہیں, ان کے سر پہ جا کے ہم ہر صورت بم پھینکیں گے, ہم ان کو غریب رکھیں گے. یہ نہیں امیر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لیبر کو میں ایکسپلائٹ کر رہا ہوں اور اس کو کم دے رہا ہوں, اس کو
کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ میرے جیسا انسان نہیں ہے, اس کے دماغ میں خیال آتا ہے یہ بھی میرے جیسا انسان ہے, میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے, وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی پھر ہمارے پاس پروفٹ کہاں سے آئے گا. تو پروفٹ آپ کو تبھی ملے گا نا دوسرے کی آپ محنت کو ہضم کریں گے. تو اس لیے اس میں وہ نا یہ ابلیس از آلریڈی having an argument with Allah every day. یہ جو 8 بلین پیپل ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے بلین ہر روز اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ڈائلاگ از گوئنگ آن ایوری ڈے. We have to just look at it from that point of view. یہ جو قرآن نے ڈائلاگز وغیرہ وہ کیے ہیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل ایکوزیشنز ہر روز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ٹی وی پہ دیکھیں ہر روز ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا لیڈر دوسری پارٹی کو ایکیوز کر رہا ہوتا ہے, کنٹینیوسلی کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہ نظام بنا ہوا ہے, وہ جب تک ایکیوز نہیں کریں گے تو اپنا ان کا مقصد کیسے حل ہوگا. اور جو عام انسان ہے جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ڈارکنیسز ہیں ہیومن تھاٹس. تیسرا پوائنٹ جو چلڈرن والا ہے اس میں وہی پوائنٹ ہے کہ ان کو گریجولی اس طرف, بیسیکلی چلڈرن مسٹ انڈرسٹینڈ کہ مکافات عمل جو ہے اس کے مطابق جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے. اگر ان کو ذات کی سمجھ آ جائے جو کہ وہ خود ہیں, جیسے وہ سوچتے ہیں, جیسے ان کی پرسنالٹی ہے, جیسے ان کا کیریکٹر ہے, ایٹریبیوٹس ہیں, جیسے وہ دنیا میں ہر روز ایکٹ کرتے ہیں, مثلا اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا ذات جو ہے اسکول جا رہی ہے, ایجوکیشن لے رہی ہے. تو اس لیول پہ ان کو سمجھائیں کہ ہر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا ہماری ذات پہ اثر ہوتا ہے, اور اس ذات نے جو بھی یہ بن گئی یہ موت کے بعد آگے جائے گی. اور یہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ یہ بات آتی ہے. بعض اوقات یہ کئی سال گزر جاتے ہیں تب جا کے انہیں بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جنہوں نے غلط کیا تھا ان کے آہستہ آہستہ نتیجے ان کے سامنے آ رہے ہوتے. تو اس لیے یہ سلو پروسیس ہے, اس میں پیرنٹس کو بڑی پیشنس چاہیے, بڑا صبر چاہیے. اور اس میں ایک چیز ہمیں ایز پیرنٹس یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قرآن کی طرف آنے کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا اچھا. کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ نتیجہ نہ نکلے. بعض اوقات آپ کو نظر آئیں گے کہ بچے ہو سکتا ہے رائٹ لائف سینٹر چلے جائیں, ان پہ اثر ہوگا. اگر وہ نہیں بھی آتے قرآن کی طرف, ایٹ لیسٹ اس زندگی کے لیے ان کو بہتر طریقے سے گائیڈنس مل جائے گی. کم از کم وہ کل کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے گائیڈ نہیں کیا تھا. مکافات عمل کے مطابق ہم جو بھی محنت کریں اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم اپنے آپ کو دینا چاہیے, 5-10 سال ہمیں دینے چاہیے. بچوں کی ٹریننگ بڑی سلو پروسیس ہے, اور اس میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ فکر سے آپ اپنے آپ کو نہ کوئی روگ لگا کے بیٹھ جائیں. اس میں امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ نے بھی تو زندہ زیادہ دیر رہنا. اتنی مشکل سے تو قرآن کی طرف ہم آئے ہیں, تو ابھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہم خود بیمار ہو جائیں اور یہ کام نہ کر سکیں جو ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے نتیجہ نکلے گا. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں جو بھی ہم محنت اپنے بچوں پہ کرتے ہیں وہ بچوں کو آہستہ آہستہ اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے, کیونکہ ہماری محنت ضائع نہیں جاتی. خاص کر جب ہم قرآن کی طرف آ گئے ہیں تو پھر محنت کیسے ضائع جا سکتی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جناب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی, مہربانی. شکریہ جی. ڈاکٹر حامد میاں صاحب, یہی سوال اگر آپ سے کیا جاتا, اگر اجازت ہو اجاز بھائی. ہاں میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ ڈاکٹر حامد میاں ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. آپ اس میں ایڈ کریں, یہ تو اوپن فورم ہے. نہیں, آپ نے وہ سارا کر دیا بیان کہ جن کا مطلب جو ہے بیسک مادے کا کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی نہ جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان میں سے تھا جو چیزیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, شیطان ان میں, ابلیس ان میں سے تھا جو چیزیں نظر نہیں آتی. تو بیسیکلی ہماری جو تھاٹ ہوتی ہے, ہماری جو ڈیزائرز ہوتی ہیں, وہ سب وہ تھاٹ نہیں, ڈیزائر سب کانشیس سے ایمرج کرتی ہیں, اور نہ ہم سب کانشیس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی ڈیزائر کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سے بھی چھپی ہوتی ہیں, کہ جس طرح قرآن میں ہے نا کہ یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری باتیں سنتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کے اندر حجابم مستورہ ہوتا ہے. حجاب وہ چیز ہوتی ہے جو فزیکل چیز کو ڈھانپ لیتی ہے, اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. مستور ہوتی ہے جو خود اپنے آپ سے چھپی ہوئی ہو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جو ہماری ڈیزائرز ہیں, جو ہمارے سب کانشیس سے مرج کر رہی ہیں تھاٹس, وہ ساری جو ہیں جن ہوتی ہیں.
ان کو جن نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ہم پہ غالب آتی ہیں. تو اس لیے اس سینس میں اگر ہم اس کو کہیں کہ وکانا من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، obviously وہ تھاٹ جو تھی، وہ ڈیزائر جو تھی، وہ جن میں سے تھی، وہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آئی اور اس نے ہمیں غالب کر لیا. تو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو پری کنسیوڈ بلیوز اور آئیڈیاز ہیں، وہ جیسے ہی لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک جن کی تصویر بن جاتی ہے. کیونکہ بچپن میں جب ہمیں جن پڑھایا تھا تو وہ اس کے ساتھ ایک تصویر تھی، اس کے سین تھے. تو جیسے ہی ہم لائف کے اندر دوبارہ جن جہاں بھی پڑھتے ہیں، وہ فوری طور کے اوپر مرج کر کے وہ شکل آ جاتی ہے ہمارے سامنے. اسی لیے خدا یہ چاہتا تھا، لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پری کنسیوڈ بلیوز تھے، یہ جو تم نے اللہ بنا رکھے تھے اپنے سب کانشیس میں، ان کی نیگیشن کرنا تھا، ان کو صاف کر کے طہارت کر کے ان کی، تب ایک نیا اس کے ساتھ کانسیپٹ دینا تھا جو کہ جن کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو تمہاری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو. تو اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں دوبارہ سے ری انفورس کریں کہ اب جن جب بھی آئے گا اس کا مطلب وہ سینگوں والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز جس نے ہمارے مائنڈ کو اوور کم کیا ہے وہ بیسیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تھینک یو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ویل ایکسپلینڈ. تھینک یو. تھینک یو سر. دونوں بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں. شکریہ. بریلینٹلی سیڈ سر. جی عمر بھائی. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، گڈ ٹو ہیئر یو. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست آج کا آپ کا لیکچر تھا، اور بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ نے بہت خوبصورتی سے کلیئر کیے. اور اس میں پھر جو تڑکا ڈاکٹر حامد میاں صاحب نے لگایا ہے، وہ میری تو ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اسی موضوع پہ ضرورت ہے، جس میں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے جن کا کانسیپٹ اور ابلیس کا کانسیپٹ اور شیطان کا کانسیپٹ جو کلیئر کیا ہے، اگر اس پہ ایک بھلے مختصر لیکچر ہو جائے لیکن ایک اور وضاحتی لیکچر اگر آ جائے گا تو وہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا. اور یہ کہ آپ نے بھی بہت ہی شاندار اور بہت ایفرٹ کر کے آپ نے بڑی جو قرآن کی آیات آپ نے ریفر کی ہیں وہ ساری کی ساری بہت زبردست آپ نے کی ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ عمر بھائی. جو بچوں کے بارے میں ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں، جی جی دیکھیں کہ جو بچہ یہ چیزیں بڑی ویری سٹل ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. آپ اس طرف کیوں آئے، میں اس طرف کیوں آیا، باقی بھائی کیوں آئے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کی انکلینیشن ہوتی ہے، وہ جس چیز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، جو چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف اس کا جھکاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو خدا جب کہتا ہے نا کہ، اور پھر وہ اس میں کیوریس ہو جاتا ہے. کیوریس ہونا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا، خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت ہی کیوریس پایا. وابا جادہ کا دعالن فہدہ، تم ہر وقت پریشان رہتے تھے اس چیز کے بارے میں. تو ہدایت صرف ان بچوں کو آئے گی جو اس چیز کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اس کے لیے کیوریس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے تو ہے کیا. میں کیوریس اس لیے تھا کہ مجھے بچپن میں بہت زیادہ میں ریلیجس تھا، اور وہ میرے جو مولوی صاحب تھے یا وہ حافظ صاحب تھے، وہ جب حدیثوں کا لیکچر ہوتا تھا ایٹ نائٹ، جو درس ہوتا تھا، تو اس میں تک عشاء کے بعد میں بیٹھتا تھا ضرور. تو وہ چیزیں جو مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھیں اس ایج کے اندر، وہ میرے سب کانشیس تک چلی گئیں. اور میں سوچتا تھا یہ ممکن کیسے ہے کہ اگر کوئی ایک نماز کے درمیان اور دوسری نماز کے درمیان کو کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کا عمل ختم ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر بہت ڈینجرس تھا میرے حساب سے. تو اس لیے میں نے اس کے اوپر سوچتا رہا. تو انسان جس کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف چل پڑتا ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ یہ دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، اور یہ کتابیں میرے سامنے آئیں. تو اس طرح، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا جو رجحان ہے وہ چونکہ ہماری سراؤنڈنگ پہ بہت زیادہ، یہ آج کل جو ٹیلی فون آ گئے ہیں، انٹرنیٹ آ گئے ہیں، تو بہت زیادہ چیزیں
ڈفرینٹ موجود ہے ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہماری انکلینیشن ادھر کر دیتی ہیں. تو جو بچے کو ہم پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کر لیں گے اس شیل کے اندر اور اس کو انکلائن کریں گے ٹوورڈز، بڑا مشکل ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ لا کا دریا ہے، اس میں الا اللہ کا آنا بہت مشکل ہے. اتنے بڑے پانی میں ایک چھوٹا سا موتی بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کو پھر کیا کرتے ہیں، اس قطروں کو ہم سپی کے اندر، وہ جو شیل ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ گوہر بنے. تو ادروائز لا کے درمیان میں تو سارے لا بن جاتے ہیں، الا اللہ کا بننا بڑا مشکل ہے. وہ صرف اقبال کہتا ہے اس کا بننا صرف اسی لیے ہے کہ وہ آپ اس کی پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن اس طرح کر دیں کہ وہ اس کی باہر کی چیزوں سے وہ انکلائن نہ ہو پائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر وہ باہر کی چیزوں سے انفلوئنس ہو رہا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور شر تو آپ کو پتہ ہے چنگاری کی طرح لگتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کی طرف جانا گھاٹی کا مقام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس طرح سمجھنی پڑیں گی کہ ہمیں اس میں اسٹرگل ہے، یہ ایزی نہیں ہے، اس میں آپ کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ تو ڈیفینیٹ ہے، کہ جو موج کے خلاف نہیں جائے گا، جو کرنٹ کے خلاف نہیں جائے گا، جس کو کرنٹ سچویشنز بری لگ رہی ہوں گی نا، جس انسان کو بھی سوسائٹی کی کرنٹ سچویشن سے نفرت ہو رہی ہوگی کہ یار یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں، وہ ٹھیک جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. جس کے راستے میں بہت زیادہ ہرڈل آ رہی ہیں وہ بھی صراط مستقیم پہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن وہ اس کو اینالائز کر رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں ڈائریکشن کیا لینی ہے، انکلینیشن کیا ہونی ہے ہمیں. اور ظاہر ہے قرآن اگر کانسٹنٹلی جس چیز کو آپ کانسٹنٹلی ریپیٹ کرتے رہیں گے نا، آئی لو مائی سیلف، آئی لو مائی سیلف، آئی لو مائی سیلف، آپ کہتے رہیں تو وہ اس کا ایک افیکٹ ہے. اسی طرح ہی جس چیز کو آپ ریپیٹڈلی پڑھتے رہیں گے وہ آپ کی انکلینیشن کو چینج کر دیتا ہے، آپ کی جو تھاٹ ہے ان کو چینج کر دیتا ہے، آپ کی جو انٹرنل ڈیزائر ہے ان کو چینج کر دیتا ہے. تو اگر کانسٹنٹلی آپ ڈیلی پڑھتے رہیں گے قرآن کو، دوبارہ پڑھیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس سے آپ کا بلیف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اینڈ اٹ از ایکسلنٹ. میں صرف اس کے ساتھ ہی میں بالکل کنکر کروں گا اور یہی کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ آپ ریگولرلی 1-2 ورسز ہر دوسرے تیسرے دن ضرور بیٹھ کے پڑھیں، کوئی ایٹ رینڈم، اور ان کو بریفلی ایکسپلین کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. اور ایک وہ اور ہے کیونکہ قرآن میں تو بڑے اچھے اکاؤنٹس بھی ہیں نا مختلف میسنجرز آف اللہ کے، تو اس میں بھی بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ پڑھیں. اس میں بڑی، آج ہی میں نے ایک ورس کوٹ کی حضرت موسیٰ کی جہاں پہ ان سے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں کتنے سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اب ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ جو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے وہ شیطان اینگر تھا میرا، وہ اینگر کو شیطان کہہ رہے تھے، وہ شیطان کوئی اور نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بنی اسرائیل ان کی قوم تھی اور فرعون دوسری قوم تھی، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پورے بندے کو مار رہا ہے فرعون کا بندہ، تو ان کو غصہ آ گیا تھا. جب غصے میں آ کے انہوں نے جا کے پنچ کیا اس کو، تو وہ غصہ تھا جس نے ان کو ورگلا دیا. حالانکہ وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ چونکہ ہر ایک کی ہیلپ کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بکریاں پانی میں پیاسی تھی تو انہوں نے اٹھ کے ہیلپ کر دی تھی. تو وہ ان کی یہ عادت تھی کہ ہر اپریسر کو وہ ہیلپ کر دیتے تھے. تو جب وہ یہ تو اب ان کی طاقت ان کو نہیں اندازہ تھا کہ مکہ مارا بندہ مر گیا، وہ اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ اتنا غصہ مجھ میں کیسے آ گیا. تو غصے کو انہوں نے شیطان کہہ دیا کہ اس سے بھی بچا کرو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. افتخار بھائی، میرے ذہن میں ایک تو کامنٹ ہے جی، وہ یہ کہ میں ہمیشہ سے ہی اسی سوچ کا ہوں کافی عرصے سے کہ اگر انسانی بچے کے ذہن میں میڈیا، ٹیلی ویژن، کارٹونز یہ سب بالکل غائب ہوں، ان کے سامنے ہوں ہی نہ، اور خالص تعلیم قرآن ہو، یعنی اس کی فرسٹ امپریشن زندگی، اس کا گزارنا، ہمارے یہ جو کائنات ہے
وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوں، زیرو ہو وہ پلیٹ میں جی پہلے، تو یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پھر پھر کر کے ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے، اس کے کانسیپٹس، اس کی ریکوائرمنٹس. یہ کیونکہ ہم پہلے سے ہی اچھی خاصی یعنی وہ میسڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں. عام انسان، انسانی بچہ، وہ غلط تصورات، وہی جو لا اتنے زیادہ جمع ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک میچور ذہن کو میچور کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر اس کو یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مریض اپنی وہ جو رسپائٹ کا دور ہوتا ہے جی، اس سے آگے جب نکل جائے تو اس بیمار کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو میرا ایک کامنٹ تھا. ایک کہ ہم جسے عام انسان ایک نارمل زندگی کا سیٹ اپ سمجھ لیتا ہے نا، کیونکہ وہ ایکچولی اب نارمل ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا راسخ ہو چکا ہوا ہے ذہنی طور پہ انسانی ذہن کہ یہ نارمل ہے. اب نارمل کو نارمل سمجھ لیں، جس طرح آج کل یہ مثال کے طور پہ یہ ہونا مرد یا عورت کا نارملائز کر رہے ہیں اسکولوں میں، تو آپ دیکھیں کہ اس بچی یا بچے کا ذہن 2 4 5 سال کے بعد یہ ہوگا کہ یہ بالکل نارمل ہے. اسی طرح ذہن بنتا ہے نا جی. تو میں وہ مثال نہیں، آپ کے دیکھیں، آپ کا پوائنٹ تو جو ہماری ساری کوشش ہے افتخار بھائی وہ یہی ہے کہ قرآن سے ہم میکسیمم فائدہ اٹھائیں، اور آئیڈیلی وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ایز اینڈ وین کبھی اللہ کرے گا دین کا نظام جب آئے گا تو اس میں وہ سچویشن تو اس کے لیے تو ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے جی کہ ہمیں بچوں پہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے from the word go. اور مور امپورٹنٹلی ان ہدایات پہ خود جینا شروع کریں، بیسک ہدایات پہ. یقین کریں بچے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جی، بہت پھر آپ کا کام آسان ہوتا ہے. وہ آپ کو آپ رول ماڈل لے لیتے ہیں فرام ویری ارلی ایج، اور پھر وہ یہی قاعدہ قانون بآسانی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اچھا جی، میں اپنا سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے سورہ 5 verse 90 سٹونز اینڈ ایروز کا ذکر کیا تھا اجاز بھائی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے جی؟ یہ اس میں جو ایکسپلینیشن ہے، اگر آپ اس کے روٹس میں جائیں نا تو قرآن نے پرنسپلی یہ کہا ہے کہ ایزی منی کی طرف نہ جائیں، ایسا نظام نہ بنائیں جو ایزی منی ہو. سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اندر سیلف ہے تو انٹاکسیکیشن، الکوہل وغیرہ جب ہم پیتے ہیں، دیکھیں نا مائنڈ ہمارا ٹول ہے، انٹلیکٹ ہمارا ٹول ہے نا، جو ریزننگ ابیلٹی ہے، جو ہی ہم نے اس کو کور کر دیا، خمر کا مطلب ہوتا ہے کور بھی کر دینا، کہ کور کر دیا اس کو ہم نے الکوہل سے. تو الکوہل ہماری باڈی میں ڈالنے کے لیے تھوڑی بنی ہے، ایز اے میڈیسن تو ٹھیک ہے لیکن ناٹ فار انٹاکسیکیٹنگ اس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف جو ہے اس ڈیوریشن کے لیے سسپینڈ ہو جاتا ہے. آپ اپنے ٹول جو ہے، آئی جو ہے وہ اپنے ٹول کو نہیں استعمال کر سکتی انسٹرومنٹ کو، اور ایز اے ریزلٹ وہ پھر نقصان ہوتا ہے انسان کو. کیونکہ قرآن ہمیں تیار کر رہا ہے to be fully conscious all the time with minimum influence from subconscious. میں ڈاکٹر حامد میاں کی ٹرم یوز کروں گا یہاں پہ کہ سب کانشیس کی جو ٹربلز ہیں ان کو ہم نے کسی طرح بھی اپنے اوپر نہیں لے کے آنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی کوئی الکوہل پیتے ہیں وہ پھر اس میں چلے جاتے ہیں، اور جو میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں اور کیا وہ سن رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر بعض اوقات وہ ایسے عمل کر دیتے ہیں کرمنل جس کی وجہ سے پھر ان کی ساری زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے. پرٹیکولرلی وومن کے کیسز میں جہاں پہ وہ پھر they tend to get abused because of alcohol. تو اس لیے قرآن نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو ہمارے سیلف کو افیکٹ کرے، کیونکہ سیلف ہے نا وہ جو سپی ہے یا پرل ہے یا ڈائمنڈ ہے، اس کو ہم نے کسی طرح بھی افیکٹ نہیں ہونے دینا. اور چونکہ سیلف ذات جو ہے ہماری باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو باڈی میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں سیلف افیکٹ ہو، اور اس میں ہماری ہیلتھ بھی آ جاتی ہے اور ہماری فوڈ بھی آ جاتی ہے.
فار ایگزامپل میں ابھی میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی ڈائٹ کو اتنا بیلنس رکھوں کہ جتنا بھی ٹائم زیادہ مجھے مل سکتا ہے اس باڈی کے ساتھ اس زندگی میں ہیلدی گزاروں, کیونکہ اتنی ہم نے ابھی محنت کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے نا. ہمیں کوئی مجھے انعام نہیں ملے گا اگر کل کو میں خودکشی کر لوں اور اگلی دنیا میں جلدی چلا جاؤں. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا میکسیمم پوٹینشلز ہیں ان کو ہم نے باہر لے کے آنا ہے. تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی باڈی ایکولی امپورٹنٹ ہے اور اس وہیکل کو لک آفٹر کرو, اس کا تیل پانی ٹائم پہ چیک کرو, اس کی سروس پراپرلی کرو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی گزارو اور ہائیلی کانشیس نکالو. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک جاننے والے ہیں ڈاکٹر, ان سے میری بات ہوئی ادر ڈے, تو وہ ایک اولڈ مریض کی بات کر رہے تھے who is above 80, تو اس کی کوگنیٹو ابیلٹیز کو چیک کر رہے تھے ایک ٹیسٹ کے ذریعے. تو باتوں باتوں میں اس نے, اولڈ ہمارے بھائی ہیں, انسان ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے اور میں رک گیا ہوں اپنی جگہ. اب بڑا بیوٹیفلی اس نے سم اپ کیا اپنی زندگی کو کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ بھی اچیو نہیں کیا, لائف ہیز بین اسٹیٹک فار می اینڈ دا لائف ہیز گون اہیڈ آف می, آئی ایم ناٹ اسٹیٹک اینڈ ورتھ لیس ہو گیا. کیوں یہ فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ ابلیس والی فیلنگ ہے نا, حالانکہ سب کچھ ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ جب چونکہ ویسٹ میں ہے اس لیے زندگی بہت اچھی گزری ہے ان کی جو نارمل سٹینڈرڈ ہے. اس نے کہا کہ میں لوگوں کو, بچوں کو دیکھتا تھا دنیا میں جن کے اوپر بمز گرتے ہیں, پاورٹی سے ڈیڈ ہوتے ہیں, تو میں صرف یہی کہتا تھا کہ میرے بچے اور رائٹ ہیں, دیٹ شوڈ بی فائن. اب دیکھیں تھاٹ کو ادھر نہیں لے کر گیا کہ وہ بچے بھی تو آپ کے ہیں نا, ان کا کیا قصور ہے. تو نظام کی طرف نہیں جاتے اس لیے. اور یہ ڈاکٹر جانتا تھا کہ میں نے کہا کہ تم نے ان سے, کہتا ہے کہ سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس میں آپ کسی سے کوئی بھی پوائنٹ جو ریلیٹڈ ٹو ریلیجن ہے, مورالیٹی ہے, وہ بات ہی نہیں کر سکتے. کہ آپ ایک بات جو حق ہے اس کو آپ ادا بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا طریقہ یہی ہے جو اس وقت ہمارے لیے ہے کہ ہم بالکل خالص جو ہائر پرپز آف لائف ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. اور جب تک وہ نہیں لائیں گے, اور جو نہیں لک فار کر رہا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے انسسٹ کرنے کا, اس کا اپنا چوائس ہے. اور انہی کیس اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت تو اس کی طرف سے آتی ہے, ہم نے تو صرف میسج دینا ہے اپنی ذات کے لیے. تو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ اس پوائنٹ ہے. آپ ان ورسز کو اوپر نیچے دیکھیں نا اس میں قرآن میں, اور آپ دیکھیں گے کہ مطالب الفرقان کی جلد ہے میرا خیال ہے 34 4 یا 5, اس میں وہ کور کیا ہوا ہے بڑا اچھا. اور اس کا درس بھی آپ سنیں, بڑا اچھا کور کیا ہے پرویز صاحب نے اس کو. تھینک یو جناب, تھینک یو جی. نو تھینک یو ویری مچ. یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. انشاءاللہ وی ول کور اٹ ایٹ سم پوائنٹ. پیرنٹس جو دین کے نظام میں پیرنٹس جو ہیں وہ خود بھی دے ول بی نیڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ تو ایک بڑا کمپریہنسو ایجوکیشن سسٹم کریٹ کرنا ہوگا. اس میں پیپل ہو آر ٹیچنگ دیز چلڈرن ول ہیو ٹو raise the level of their awareness, their curiosity, their need کہ اس کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ ہیومن بینگز اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جس میں وہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں. اور children must see the benefit in following the Quran and understanding it. اور وہ دیکھیں گے کہ میں یہ ایک پوائنٹ تھا جو اس سے مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کو اس وقت, حالانکہ میرا بھی انٹلیکٹ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو جب میں ان کو پڑھاتا تھا تو میں ان کو یہ بتایا کرتا تھا کہ اس میں کین یو سی بینیفٹ فار یو. تو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے. جب ہم ورسز پڑھ لیتے تھے نا, 3 4 5 ورسز آپ نے پڑھ لی ہیں, تو اس میں کہتا تھا کہ کیا یہ آپ خود سوچ سکتے تھے. وہ کہتے تھے جنرلی یہی تھا کہ نہیں ہم نہیں سوچ سکتے تھے اس طرح. سیکنڈلی پھر میں انہیں یہ کہتا تھا کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. وہ پھر ریپیٹ کرتے تھے. پھر میں کہتا تھا اس کے یہ آسپیکٹس بھی آپ کے سامنے آئے ہیں, کیا اس سے آپ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس میں آپ کی سمجھ میں کوئی فائدہ ہوا ہے. And they will admit, yes, we have more knowledge now about the aspect which the Quran has covered. اور اس میں آپ invariably دیکھیں کہ بچوں کو اگر ہم یہ ٹیچ کر دیں کہ یہ جو چلڈرن دنیا میں ہے نا, دوسرے بچے جو غریب مسکین ہیں وہ بھی انہی طرح کے بچے ہیں. سو ایکوالٹی کا میسج, دوسروں کی ہیلپ کرنے کا میسج,
ला ऑफ रिक्वायटल, मुकाफात अमल, सच बोलना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, इर्द गिर्द लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना, ओपिनियन अपनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, ओपिनियन कुरान की वैल्यूज पे बेस्ड हो, अगर कुरान का इल्म नहीं है तो ऐसे आर्गुमेंट में मत पढ़ो, तो ये सारा पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग है। थैंक यू डॉक्टर हामिद कुछ कहना शुक्रिया है? जान। जी जी हामिद साहब की तरफ से आ रहे हैं जी। आई थिंक ये ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज ये होती है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे स्कैन कर रहे होते हैं आपके बिहेवियर को, आपकी आदत को, आपकी जो आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो सब चीजों को स्कैन कर रहा होता है। उसमें एक जो मैं समझाऊं अपनी लाइफ में कि जो पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, जाहिर है वो बात कर रहे हैं कि ये मैंने कुरान ये पढ़ा और मैं इस तरह आगे प्रोग्रेस किया और अब मैं ये जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो वो देख रहे हैं कि वो डे बाय डे एलिवेट हो रहे हैं वो पेरेंट्स। तो बच्चे डेफिनेटली समझते हैं कि ये कोई इसके अंदर कोई चीज है जो आपको एलिवेट कर रही है। तो ये मैं बच्चों को बताता भी था कि देखो मैंने इकबाल को पढ़ा और इट जस्ट माइंड बॉगलिंग कि मुझे ये आइडियाज आ गए और मैं ये कर दिया, ठीक है, मेरी विजन बढ़ गई, मैंने ये कर दिया। तो वो चूंकि बचपन से आई डोंट नो, आई मीन आई होप कि उनकी बड़ी अच्छी तरबियत है, तो वो उनको पता है कि डैडी जो है ये बड़ा ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है, ये रुक नहीं रहा। तो रुकना जो है ना, वो अगर कोई स्टैग्नेंट है तो बच्चे देख रहे हैं कि यार ये तो मूव ही नहीं कर रहे, तो ये क्या चक्कर है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली घर की ट्रेनिंग में आप पेरेंट्स जो होते हैं वो मॉडल होते हैं, ठीक है ना, उनको बड़े मॉडल की उस वक्त जरूरत नहीं होती, और स्पेशली मेटाफोरिकल मॉडल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुदा को वो देख नहीं सकते, तो इसलिए कोई फिजिकल खुदा बना लेंगे ज़हन में और वो फिर गलत सा बन जाएगा। इसलिए उनके सामने जो पेरेंट्स हैं वो वही रहने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को जो है वेरी केयरफुल रहना चाहिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।